موسم نہیں ہوتا عزا کا، سارے موسم عزا کے موسم ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک فکر جو کام کرتی ہے اور فوراً بے ساختہ وہ اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیتی ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر سارے موسم عزا کے موسم ہیں تو خوشی کا بھی تو کوئی، اس کو آپ کہیں کوئی تو فصل ایسی ہو جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ خوشی کی کیفیت، خوشی کی علامت ہے، تو اس میں بھی جواب عزا ہی سے ملے گا کہ جن ہستیوں نے جب اپنے آپ کو اس سلسلہ عزا سے باہر پایا تو وہاں کہ جہاں وہ رکے ہم رکتے ہیں، وہاں سے جو وہ بڑھتے ہیں تو ہم بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے بڑی معمولی سی بات ہے مگر ذرا سی توجہ چاہیے، وہ یہ جو ان کی خوشی وہ ہماری خوشی، جو ان کا غم وہ ہمارا غم۔ اب ساری زندگی اگر ان کا غم ہے تو ساری زندگی ہمارا غم ہے، ساری زندگی ان کی خوشی ہے تو ساری زندگی ہماری خوشی ہے، ہماری راحت ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ خاص طور پر ہماری بہنیں یا ہمارے وہ بھائی کے جو مجالس میں آتے ہیں اور یہ کہہ کر آتے ہیں کہ بس اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو تجدید عہد کی منزل ہے، یہ تو ایک ایسی منزل ہے کہ آپ نے اب ان ایام میں اپنے آپ کو اس طرح سے پایا کہ جاتے ہوئے ایام سے اب آپ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ہیں پھر یہی غم ہے اور یہی تجدید عہد ہے، یہی ایفائے عہد ہے، یہی وعدے کی پاسداری ہے، یہی وعدے کی پابندی ہے۔ جو وعدہ روز ازل میں کیا گیا تھا یہ اس کا مظہر ہے، جو وعدہ ایک بچے کی پیدائش پہ کیا گیا تھا یہ وعدہ اس کے ایفا کی منزل ہے۔ ظاہر ہے کہ بچہ ہاتھوں پہ سرکار رسالت مآب کے آیا تھا اور روتے ہوئے سرکار رسالت مآب نے جب اپنی بیٹی سے یہ کہا نومولود کی طرف دیکھ کر کہ تیرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، تو یقین جانیے کہ گھبرائی ہوئی ماں نے پلٹ کے اتنا ہی پوچھا تھا، بابا اس بچے کا کوئی رونے والا بھی ہوگا، اس بچے کا کوئی ماتم کرنے والا بھی ہوگا؟ تو جواب یہ آیا تھا، ہاں زہرا خدا ایک قوم کو قلب کرے گا جو تیرے لال کا ماتم کرے گی۔ تو وہاں کھڑے ہو کے وعدے کی منزل تھی فاطمہ زہرا، اب وعدے کی منزل پر تھی، بابا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے لال کا ایک ایک رونے والا نہ چلا جائے۔ تو جہاں آپ کے پاس اتنے بلند مرتبہ امکانات موجود ہیں وہاں پہ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، پریشانی کس بات کی، حیرانی کس بات کی؟ اور پھر کہاں حیرانی ہو سکتی ہے، کیوں حیرانی ہو سکتی ہے جبکہ ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ قرآن سے دور کیا نہ قول معصوم سے دور کیا۔ ہر وقت ہمارے پیش نظر قرآن مجید ہے، ہر وقت ہمارے پیش نظر قول معصوم ہے، یہ مجلسوں کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے یہ مجالس معمولی مجالس نہیں ہے، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اگر یہ فورم غیر کے ہاتھ آ جاتا تو وہ یہ کہتا کہ اس سے بہتر تو کوئی فورم ہوتا ہی نہیں، لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ آپ کا ہے مگر کچھ غفلت ایسی ہے کہ اس غفلت کو دور کرنا ہے۔ اس غفلت کو ہمارے پاس حجت الاسلام آغائے مرزائے مہدی پویا نے انگریزی کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے لفظ غافل کا ترجمہ کیا ہے ان اٹینٹیو، جو اٹینشن نہ دیتا ہو، جو نگاہ نہ ڈالتا ہو۔ تو غافل یعنی وہ جو ان اٹینٹیو ہو، وہ جاہل نہیں ہے، وہ غافل ہے، وہ غافل ہے یعنی جانتے بوجھتے غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس غفلت کے پردے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے
ایک صورت جو بحیثیت مسلمان آپ کے پاس ہے وہ ہے قرآن مجید، اور جتنی تلاوت آپ فرمائیں قرآن مجید کی، یقین جانیے یہ غفلت کا پردہ ہٹتا چلا جاتا ہے، اور کیفیت کچھ یہ پیدا ہو جاتی ہے انسان میں جیسے کہ خود اس کی اپنی ہستی کی تجدید ہو رہی ہو، جیسے کہ اس کے اپنے ہستی ہی میں کوئی جدت پیدا ہو رہی ہو، وہ ہے تو وہی مگر تجدید کی منزل پر آ جاتا ہے فقط قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ سننے والے ہیں، آپ سمجھنے والے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ 5 تقاریر کے سلسلے کو میں قائم کر رہا ہوں، اور اپنے بزرگوں کی اجازت سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے سرنامے میں استعمال کیا ہے، اور اس آیت کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے سورہ مبارک کہف میں کلام مجید کا یہ 18واں سورہ ہے، 17واں سورہ بنی اسرائیل، 18واں کہف، 19 مریم، 20 طٰہٰ، اور پھر سلسلے کے سورے اس طرح سے آگے پیچھے کہ میں نے سورے اس لیے بتا دیے کہ آپ اگر نگاہ دوڑانا چاہیں تو ذرا سا آپ دیکھیے، غور فرمائیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کلام مجید کا یہ 18واں سورہ مکی سورہ ہے، یعنی سرکار رسالت مآب کی وہ زندگی جو مکہ معظمہ میں گزری ہے، اور وہ 13 برس پر مشتمل ہے، ان 13 برسوں میں آنے والا یہ سورہ۔ اور اگر ذرا سی دلچسپی ہمارے کسی بھائی کو ہے کہ نزولی ترتیب اس سورے کی کیا ہے تو وہ بھی یاد رکھ لیں، اس کا نزولی نشان جلال الدین سیوطی نے 69 بتلایا ہے، 69۔ تو اگر آپ کی نگاہ میں قرآن ہے اور نزولی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے تو یاد رکھیے 86 سورے ہیں جو مکے کی زندگی میں آئے، 28 سورے ہیں جو مدینے کی زندگی میں آئے۔ 86 سوروں میں سورہ کہف کا نشان ہے 69، 69۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام محققین اور تمام مفسرین نے جب اس سورے کا انٹرو لکھا ہے یا مقدمہ لکھا ہے تو کہا ہے کہ وہ ادوار جو مکی زندگی میں سرکار رسالت مآب پر آئے، ان ادوار میں تیسرے دور میں آنے والا سورہ کہف ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہم اپنے غیر کو یہ بتلا کے متاثر نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس مسلک سے وابستہ ہیں کہ جس کی نگاہ میں قرآن مجید ہے، ہم قرآن سے غافل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس مجالس یا محافل میں غفلت کا ثبوت نہیں دیا جاتا قرآن مجید سے۔ ہم فقط یہ نہ سمجھے کوئی کہ بریدہ روایتوں اور بوسیدہ روایتوں کے ساتھ ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں، نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی محکم روایت ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی محکم روایت ہے کہ جس کے متعلق کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ بس سورہ مبارک کہف کو ذہن میں رکھیے، یہ 18واں سورہ ہے کہ جہاں پر گفتگو اصحاب کہف کے تعلق سے بھی ہو رہی ہے، ذوالقرنین کے تعلق سے بھی ہو رہی ہے، خضر کے تعلق سے بھی ہو رہی ہے، نہیں معلوم ان معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو آج تک نوع انسانی کے لیے اچنبھا ہیں، حیران کر دینے والے معاملات ہیں، تحیر کی منزل پر لے جانے والے معاملات ہیں۔ ان میں یہ 30ویں آیت تھی جو میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کی، محمد آل محمد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کتنی مرتبہ کلام مجید میں آپ نے اس ترکیب کو سنا ہوگا، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور صالح عمل بجا لاتے ہیں۔ اس کے ترجمے پر بھی نظر ڈالیے، اس لیے کہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان ترجموں میں کہ جہاں پہ ان الذین آمنوا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ جو ایمان لائے، نہیں، یہ لانا لے جانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایمان کیسے لاتے ہیں، کیسے؟ بھائی ایمان جو رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین کے عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ آسانیاں پیدا نہ کی جائیں تو بہتر ہیں،
یہ آسانیاں وہاں پیدا کی جاتی ہیں جہاں درمیان سفر سے انسان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، کہ جہاں پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی درمیان سے داخل ہو جاؤ اور شامل ہو جاؤ اور یہ کہو ہم بھی تو تم جیسے ہیں. نہیں، یہ ہم جیسے کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی اور کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اور ہی ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور صالحات بجا لاتے ہیں. یہ ترجمہ یاد رکھیے، میرے ترجمے کو محفوظ کیجئے. اگر ذہن میں محفوظ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں تو محفوظ ہو ہی رہا ہے. جو ایمان رکھتے ہیں اور صالحات بجا لاتے ہیں، تو وعدہ کیا کیا ان سے؟ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ایسوں کے ہم اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، ایسوں کے اجر کو ہم برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کا عالم یہ وہ صالحات بجا لاتے ہیں، حسن عمل کی ایک صورت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ صالحات کو بجا لاتے ہیں، مگر وہ صالحات میں اخلاص کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک منزل آتی ہے کہ اب ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے. یعنی جو حسن عمل انہوں نے اختیار کیا ہے وہ حسن عمل گویا ان کا اجر بن جاتا ہے. ان 5 تقاریر میں محمد وآل محمد صلوات. دیکھیے، ان 5 تقاریر میں ایک موضوع کی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے احباب ہیں، سب سمجھدار ہیں، سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، بڑی بھرپور سماعتوں کے حامل ہیں. ان کے درمیان ایک عنوان کو میں نے طے کیا ہے اسی آیت سے، اور وہ عنوان ہے حسن عمل. اس عنوان کو ذہن نشین کیجئے، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح بھی عنوان ہو سکتا تھا، احسن عمل بھی عنوان ہو سکتا تھا، مگر میں نے زبان اردو کو سامنے رکھتے ہوئے، ترکیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حسن عمل کی اصطلاح کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اسی کو میں عنوان معین کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے، میرا اپنا طریقہ ہے، میں اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہوں. 2 باتوں کا خیال رکھیے، وقت کی پابندی کر لیجئے. وقت کی پابندی کے لیے ظاہر ادارہ پورا ذمہ دار ہے، وہ جو اعلان کرے میں بھی اپنے آپ کو پابند پاتا ہوں، آپ بھی پابندی فرما لیجئے. ایک دوسری بات یہ کہ میں جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہوں، وہاں پر میں سوز خوانی ہی کو آغاز مجلس سمجھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تقاضا کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ وہ سوز خوانی سے، سلام خوانی سے، مرثیہ خوانی سے یہاں پر موجود رہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مجلس کا آغاز تیسرے ذاکر کے کلام کے آغاز سے نہیں ہوتا. میں ذاکر سوم ہوں، اگر ویسے دیکھا جائے تو میں ذاکر سوم ہوں. ہمارے پاس ذاکر اولا، پھر ذاکر دوم. جس انداز کے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے، بلکہ میرا معروضہ یہ ہے کہ ان کو بھی سنیں، اس لیے کہ اگر آپ آج نہیں سنیں گے تو پھر یہ ایک رسم بن کے رہ جائے گی، یہ ایک روایت بن کے رہ جائے گی، اور رسومات اور روایتوں کو آرام سے آپ ختم کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے مجلس کے تعلق سے بس یاد رکھیے کہ سوز خوانی یا سلام خوانی کو ایک مرتبہ دیجئے، ایک مقام دیجئے. اس کا بھی ایک اپنا ایک مرتبہ ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے. ظاہر ہے کہ افتتاح ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی یہ کہے قرآن پڑھو مگر بقرہ سے پڑھو، فاتحہ نہ پڑھنا. ایسے کیا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ تو بالکل مجلس میں بھی بس یاد رکھیے افتتاح کی صورت سوز خوانی ہے، افتتاح کی صورت سلام خوانی ہے، افتتاح کی صورت مرثیہ خوانی ہے. اس کو پیش نظر رکھیے، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے فیوز و برکات آپ کو اس مجلس سے حاصل ہوتے ہیں. مجلس ہمارے لیے فیوز و برکات کی منزل کا نام، مجلس ہمارے لیے محل فیوز و برکات ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں پایا مگر ان مجلسوں سے برکتیں ضرور پائی ہیں، فیض ہم نے ضرور اٹھایا ہے. تو یہ مجلس کل کا نام ہے، جز کا نام نہیں ہے. مجھے خالی سنیں گے تو جز کو سن رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ آغاز سے انجام تک رہیں تو کل مجلس کو آپ مسموع کر رہے ہوں گے، اپنی سماعتوں میں محفوظ کر رہے ہوں گے. یہ ایک ادنا طالب علم کی گزارش ہے. اس سے ظاہر ہے کہ میں اپنے تمام میرے بزرگ اس سے
बरी ज़िम्मा हैं, इससे मुबर्रा हैं और इससे अलहदा हैं। हम सुनने वालों में नौजवानों को मुखातिब करके, हमारी वो बहनें जो आना चाहती हैं उनको मुखातिब करके सिर्फ ये कहता हूँ कि वक्त की पाबंदी कर लीजिए और शुरू से शामिल हो जाइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद ये इबादत है, ये इबादत है और हमारे पास इबादतों में हम सुकून पैदा नहीं करते। इबादतों में हम किसी भी सूरत नातमामी के एहसास को बाकी नहीं रखते। इबादतें हमारे पास एक एहसास है, तमामियत का नाम है, यानी कुल इबादतें हैं अपने मकाम पर कि जिसकी एक सूरत जाहिर है कि ये मजलिस हुसैन है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उन्वान मैंने कायम किया, इस उन्वान को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया और इस उन्वान को अगर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है कि आपके पेश नज़र दो लफ्ज़ यानी मुरक्कब ये आपकी खिदमत में है। हुस्न अमल के उन्वान पर ये मजालिस का सिलसिला रहेगा। बहुत आसान है इस तरकीब को आपके सामने पेश कर देना, मगर बहैसियत मुसलमान क्या ख्याल है आपका और क्या अंदाज़ा है आपका अगर मैं आप ही से ये सवाल करूं और आप ही से ये पूछूं कि हुस्न अमल की सूरत कायम कैसे होगी? कोई तो सूरत हो, कोई तो बात हो कि जिसके नतीजे में आप कहें कि हुस्न अमल की ये सूरत इस तरह से कायम होती है। तो अक्लमंद अहबाब यही कहेंगे कि हुस्न अमल की सूरत कायम ही नहीं होती जब तक नमूना अमल सामने ना हो। जरा सुन लीजिए, इस मसले को भी हम आज तय करेंगे इसलिए कि हमारे मुकदमे की मजलिस है। वैसे भी 5 मजालिस है, मुझे नहीं मालूम कितनी मजलिसों को मुकदमे की मजलिस कहना चाहिए और कितनी मजलिसों को मजालिस कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल जहाँ तक भी बात समझ में आती है वहाँ पर एक जुमले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए हुस्न अमल यकीनन इंतहा का नाम है। अमल मुरक्कब लफ्ज बना हुस्न अमल, यानी जिसको आप कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्शन, अंग्रेजी में अगर आप कहें बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीड कहते हैं आप, गुड डीड कहते हैं। वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन सारे आपके सामने, सब आपके सामने, अब्दुल्ला यूसुफ अली आपके सामने है, आपके पास मैरमिदी पिक्ठल आपके सामने है, मीर अहमद अली आपके सामने, सब आपके सामने जितने अंग्रेजी तर्जुमा करने वालों ने या तो एक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया या डीड का लफ्ज इस्तेमाल किया, तीसरा कोई लफ्ज नहीं है जो इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजी इतनी यूं समझिए कि एक नातमाम जबान का नाम है, अभी भी ज़ाहिर गुंजाइश है तो बहुत है, 50 बरस के बाद क्या होगा, 100 बरस के बाद क्या होगा, वो खुदा बेहतर जानता है। इस वक्त तो अमल के ताल्लुक से जब लफ्ज अमल का तर्जुमा होगा या एक्शन होगा या डीड होगा, ये इस्लामी तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूं, इस्लामी तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूं। यानी मैं अगर आपके सामने ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो खास इस्लामी माहौल में नशो नुमा पाने वाला ये लफ्ज है, लफ्ज अमल। अगर ये नशोनुमा पा रहा है इस्लाम के इस्लामी माहौल में तो इसका तर्जुमा दो ही तौर पर किया गया, या एक्शन या डीड। अब उसमें आगे गुड एक्शन या गुड डीड, बेस्ट एक्शन या बेस्ट डीड, बहरहाल हुस्न अमल के तर्जुमे में ये आपके सामने ये लफ्जियात आएंगी, इसको बहरहाल जानने की जरूरत है। लेकिन बहैसियत मुसलमान की अगर कोई मुझसे पूछे कि ये हुस्न अमल की सूरत कायम कैसे होगी, तो आप ये कहेंगे कि हुस्न अमल की सूरत कायम हो ही नहीं सकती जब तक कि नमूने अमल सामने ना हो, और जब नमूने अमल सामने होगा तो तर्ज अमल की गुफ्तगू होगी, जब तर्ज अमल की गुफ्तगू होगी तो इखलास अमल का नाम हुस्न अमल करार पाएगा। ये ज़ाहिर के उन्वान है, मैंने इंतहा का लफ्ज इस्तेमाल किया हुस्न अमल, नमूने अमल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, तर्ज अमल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, इखलास अमल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। मैंने नतीजे का लफ्ज इस्तेमाल किया, नतीजे का मुरक्कब आपके सामने पेश कर दिया, हुस्न अमल। कैसे हुस्न अमल आप अकम्प्लिश करेंगे, कैसे उस मंजिल पर जाएंगे? तो अव्वलीन मंजिल है नमूने अमल। अब मुसलमान के लिए नमूने अमल कौन हो सकता है? क्या कोई नसरानी होगा, क्या कोई मजूसी होगा, क्या कोई यहूदी होगा, क्या कोई हिंदू मत का मानने वाला होगा, क्या कोई बुद्ध मत का पैरोकार होगा, क्या आप समझते हैं कोई जरतुश्त होगा, क्या आप समझते हैं कोई मुल्हिद होगा, क्या आप समझते हैं कोई नीलिस्ट होगा? कौन होगा कि जो बेहतरीन नमूने अमल बनेगा, जिसके नतीजे में इंतहा में हुस्न अमल की कोई सूरत कायम हो सकती है? तो दिल पुकार के ये कहेगा ये कोई और हो ही नहीं सकता सिवा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
لیجیے اس وقت میں قطعاً یعنی یہ 45-50 منٹ کی تقاریر ہوں گی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اردو زبان کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم سب کی زبان ہے. اس میں کوئی میرا کاپی رائٹ ایشو نہیں ہے، نہ میرا کوئی پیٹنٹ ایشو ہے، یہ آپ سب کی زبان ہے. ہاں ذرا سی محنت کی ضرورت ہوگی تو اس میں محنت کر لیجئے. جہاں آپ نے یوں سمجھیے 64 دن کی عزاداری کی ہے اور آپ نے مختلف افراد کو سنا ہے، تو جیسا آپ نے ان کے ساتھ اپنے مزاج کو ڈھالا، وہاں 5 دن میرے ساتھ میرے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیجئے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے. لیکن اس میں کوئی اشکال کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی مشکل گفتگو نہیں ہے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے، کوئی معرکہ نہیں ہے. بہرحال زبان اپنی زبان ہے، اور اگر ہم اسلام اور اسلامیات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور لفظ اچھے آپ کو میسر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی اسلام کی ہے، دین کی ہے. بڑی دیانت کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے. اس میں کوئی اپنی ذاتی پروموشن نہیں ہے کہ یہ لفظ میں جس تیزی سے ادا کرتا ہوں اس میں کوئی میں سوچتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں لفظ پیش کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ مسلسل لفظ آتے ہیں اسی طرح سے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے ہیں. تو حسن عمل کے لیے پہلی منزل ہے نمونہ عمل. تو مسلمان نے کہیں نہیں دیکھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور اس نے بے اختیار ایک ہی سمت نگاہ کی، اور اس کے بعد اب جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ہاں ایک ہے کہ جو نمونہ عمل قرار پاتا ہے، ایک ہے کہ جو نمونہ عمل بنتا ہے، ایک ہے کہ جو مثال بنتا ہے، ایک ہے جو عالم تمثیل میں مثل کی صورت اختیار کرتا ہے. تو اب ایسی صورت میں بے اختیار قرآن ہی نے معاونت کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ مسلمانوں کی بڑی پیٹنٹ آیت ہے. سیرت کے جلسے اب ہوں گے، سیرت کی محفلیں ہوں گی، اس میں اس آیت کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ آپ سنیں گے اور کہاں کہاں آپ سنیں گے اور کس کس سے سنیں گے. حیرانی سی حیرانی ہوگی. مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آیتیں پڑھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کل آیت نہیں ہے، یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہوتی. یہ آپ اس آیت کو یہاں روکتے ہیں، آیت خود یہاں نہیں رکتی. نہ جہاں میں نے آیت کو ختم کیا ہے وہاں پہ رموز اوقاف یا علامات میں کوئی علامت قرآن مجید نے نہیں دی. نہ تائے مطلق کی علامت ہے، نہ وقف جائز کی علامت ہے، کوئی علامت نہیں ہے. مگر مسلمان بیچارہ یہاں رک گیا اور ترجمہ بھی کر ڈالا اس نے یہ کہہ کے کہ ہاں تمہارے لیے تو تمہارے رسول کا اسوہ، تو ان کی سیرت تمہارے لیے تو نمونہ عمل ہے. یہ کہہ کے مسلمان یہاں رک گیا اور سیرت کا جلسہ شروع ہو گیا. سیرت کا جلسہ شروع ہو گیا. آیت کو یہاں پہ روک کے اب سیرت کا جلسہ شروع ہو گیا اور اس میں اب نہیں معلوم کہاں کہاں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی اس آیت کو مسلسل پڑھنے کے بعد. یعنی آیت کے جز کو پڑھنے کے بعد، کل آیت کو نہیں. اس لیے کل آیت اب جب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ مطالب اتنے گہرے مطالب ہیں، اتنے سنجیدہ مطالب ہیں، اتنے سخت مطالب ہیں، اتنے آزمائش کے ساتھ مطالب ہیں، اتنے مصیبت والے مطالب ہیں کہ جس کے لیے پری ریکویزٹس کی گفتگو ہو رہی ہے. تنہا یہ کہہ دینا کہ تمہارے لیے تو تمہارے رسول کا اسوہ ہی کافی ہے، ان کی سیرت ہی کافی ہے. تو مسلمان یہ سیرت کا بہانہ کر کے گویا ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس نے آمادہ کر لیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بس ہم تو رسول خدا کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے تو ان کا اسوہ کافی ہے. دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر آیت ختم نہیں ہوئی. آیت کہاں ختم ہوگی؟ آیت آگے ختم ہوگی. کیا تسلسل ہے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، اور پھر وذکر اللہ کثیرا. یہاں پہ آ کے ایک مدورہ نشان آیا، گول نشان آیا، وہاں پہ آیت ختم ہو گئی. یہ آیت آپ نے پوری سنی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد بتائیے مسلمان کہاں کھڑا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد. تمہارے لیے تمہارے رسول کے اسوہ میں ایک بہترین نمونہ عمل ہم نے قرار دیا ہے. کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ سے لو لگائے، جو اللہ سے امید باندھے، جو اللہ پر آسرا رکھے، جو اللہ سے دل لگائے، اس کے لیے نمونہ عمل وہ ذات بن جائے گی جسے محمد عربی کہا جاتا ہے. اور تنہا اللہ کی ذات سے لو لگانا نہیں ہے بلکہ امید باندھنا ہے یوم آخر سے بھی، آخرت کے دن سے بھی
امید باندھنا ہے, آخرت کے دن سے مایوس نہیں ہونا ہے, آخرت کے دن سے یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں معلوم ہمارا وہاں کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. نہیں, مایوسی کفر ہے. جیسے یہاں مایوسی کفر ہے ویسے وہاں مایوسی کفر ہے. تو پھر مایوس بھی نہیں ہونا ہے. اور پھر انتہا آیت کی یہاں ہو رہی ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے لیے نمونہ عمل رسول بنے گا. تو اگر مسلمان یہ کہے کہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا, میں یوم آخر پہ یقین نہیں رکھتا, اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں اللہ سے امید نہیں باندھتا, تو اب کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا, کسی کا اسوہ اس کے کام نہیں آ سکتا, کسی کی سیرت اس کے کام نہیں آ سکتی, خواہ وہ محمد عربی ہی کیوں نہ ہو, وہ مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے, وہ مسلمان کی نصرت نہیں کر سکتے, وہ مسلمان کی یاوری نہیں کر سکتے, وہ مسلمان کی حمایت نہیں کر سکتے. شرائط کے ساتھ حمایت ہے, شرائط کے ساتھ مدد ہے, شرائط کے ساتھ نصرت ہے. شرط یہ ہے اللہ سے لو لگاؤ, قیامت کا دل سے یقین رکھو, اور کثرت سے اپنے پیدا کرنے والے کا ذکر کرتے رہو. تب تمہارے لیے رسول کی زندگی اسوہ بن جائے گی, تب تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل بن جائے گی. محمد وآل محمد انتہائی اہم مسئلہ ہے. دیکھیے ربیع الاولیٰ کا مہینہ شروع ہو گیا, تیسرا مہینہ شروع ہو گیا, اور تیسرے مہینے کی یہ 3 تاریخ, اور سال بھی 33 ہے, 1433, تیسرا مہینہ 3 تاریخ. یہ ہے میری پہلی تقریر. اب اس میں ظاہر ہے کہ میں صرف مطالبہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ ذرا سا, یہ میری ذاتی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ کوئی میرا ذاتی استدلال نہیں ہے, یہ میرا کوئی ذاتی ریزن نہیں ہے, یہ آپ اس کو کہیں میرے علم کا حصہ نہ سمجھ لیجئے. یہ آپ بھی قرآن پر نظر ڈالیں گے تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہی آپ کو نظر آنے والا ہے, اس سے مختلف نظر نہیں آئے گا. ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے وداؤٹ اینی بیسس, بغیر کسی فاؤنڈیشن کے, بغیر کسی بنیاد کے یہ طے کر لیا ہے کہ رسول کے سیرت میں یا رسول کے اسوے میں ہمارے لیے ایک نمونہ عمل چھپا ہوا ہے, ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے رسول کا اسوہ. تو ان سے آہستہ سے یہ کہیے کہ تقاضے ہیں, کچھ شرائط ہیں, کچھ پری ریکویزٹس ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, جس کے نتیجے میں آپ یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ یہ ہستی اب نمونہ عمل بن رہی ہے. ورنہ آپ کہتے رہیے کہ ہم مسلمان, آپ کہتے رہیے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں, آپ کہتے رہیے کہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں, آپ کہتے ہی رہیے کہ ہم کالی کملی پہ نثار ہیں, آپ کہتے ہی رہیے کہ منہ مبارک پہ قربان ہیں, آپ کہتے ہی رہیے کہ نالین پر ہم اپنی جان فدا کرتے ہیں, کہتے رہیے, فرق کچھ نہیں پڑے گا. سبحان اللہ, فرق کچھ نہیں, جب تک قرآن سے آپ سند نہ لیں اور قرآن آپ کو سند عطا نہ کرے, اس وقت تک رسول کا اسوہ بھی نمونہ عمل نہیں بن سکتا. یہ فیصلہ ہے, یہ میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآنی فیصلہ ہے, بنی اس لیے کہ یہ اس کے لیے ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں, دوبارہ سنیے, غور سے سن لیجیے, یہ اس کے لیے جو اللہ سے اپنی لو لگائے. آپ کہیں میں اللہ ہی سے لو نہیں لگاتا, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں بڑی مشکلوں سے تو 17 رکعت پڑھ رہا ہوں, اب یہ لو لگانا کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جو عبادتیں گن گن کے ہو رہی ہیں, یہ عبادتیں جو گن گن کے ہو رہی ہیں, کبھی رکعت کی صورت میں, کبھی تسبیح کے دانوں کی صورت میں, اور گن گن کے عبادت ہو رہی ہو, تو وہاں پہ قرآن نے گنتی کی گفتگو نہیں کی. قرآن نے کہا رجا کی منزل پر ہو. اور رجا کس سے ہوتی ہے؟ رجا معبود حقیقی سے ہے, امید اس کی بارگاہ سے ہے, طلب اس کی بارگاہ سے ہے, چاہت اس کی بارگاہ سے ہے, تمنا اس کی بارگاہ سے, آسرا اس کی بارگاہ سے, یقین اس کی بارگاہ سے. کہ پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں ہے, کوئی دینے والا ہی نہیں ہے, کوئی دینے والا ہی نہیں ہے, اور یہی نہیں کوئی لینے والا بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ دینے والا کوئی نہیں, چھیننے والے سب نہیں, نہیں, مالک ملک ہے, دیتا ہے پھر لیتا بھی ہے, اور دیتا ہے
تو نعمت کی صورت کے شکرانہ ادا ہو، لیتا ہے تو نزاع ملک اس لیے کہ کہیں کفران میں مبتلا ہو تو توبہ کرو۔ یہ زندگی ہے، یہ انسانی زندگی ہے جس پر کہ آپ کو چلنے کے لیے قرآن مجید نے کہا۔ ایسی صورت میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک رجا اس سے نہ ہو، یعنی رسول کو نمونہ عمل، کتنا آسان مسئلہ، اور میں کتنا کمپلیکیٹڈ اس کو کر رہا ہوں، شاید یہاں کو بیٹھے ہوئے ہمارے احباب یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنے آسان مسئلے کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا، ساری زندگی تو گزر گئی ہے، اس کو انہی کی سیرت میں ہے، یہی نمونہ عمل ہے، اور انہوں نے آ کے آخری وقت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں صاحب، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بے شک نمونہ عمل ہے، اس کو چلیے پازیٹو لے لیجئے، بے شک نمونہ عمل ہے، بشرطے کہ اللہ کی ذات سے لو لگائے، بشرطے کہ آخرت پر ایمان رکھے، ایقان رکھے، یقین رکھے، نا امید نہ ہو، آخرت کے تصور سے نامراد نہ ہو، آخرت کے تصور سے یہ سمجھے کوئی ہے جو بچا لے جانے والا ہے۔ محمد والے محمد صلوات، کوئی ہے جو بچا لے جانے والا ہے۔ اب یہی تو ہے یقین کی منزل۔ آخرت کے تعلق سے ان مجلسوں نے ہمیں اور دیا تو کیا دیا؟ یہی تو دیا۔ اب مجھے بتائیے، آپ 1400 سال سے غلط نہیں ہیں، آپ جیسے ہیں جہاں ہیں بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اس لیے کہ اللہ ہر آن ہے کہ جو پیش نگاہ ہے کہ پروردگار تو ہی ہے، تیری ہی ذات سے سب ہے، ساری امیدیں میری تیری ذات سے وابستہ ہیں، اور قیامت کے دن تو مایوس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن بات کو غور سنیے، تو مایوس کرنے والا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے بہترین انتظام کیا ہے، تو نے بہترین انتظام کیا ہے۔ مالک خطا کار ہوں، خطا کا پتلا ہوں، عصیان میں مبتلا ہوں، مگر ترحم تیری بارگاہ سے ہے، رحم تیری بارگاہ سے ہے، اور رحم کے نتیجے میں انتظام بھی ہے، غیرت مند انسان کے لیے انتظام ہے، جو باغیرت ہے ان کے لیے انتظام ہے کہ ہم تمہاری غیرت کو نہیں للکاریں گے، ہم اس دن بھیک تمہیں نہیں دیں گے۔ دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں، ہم بھیک نہیں دیں گے، صورت شفاعت میں نجات تمہارے لیے ہوگی۔ تم دعویٰ کر کے شفاعت لو، تم دلیل دے کے شفاعت لو، تم کلیم کرو شفاعت کے لیے اور شفاعت لے لو۔ ہم تو تمہیں اتنا بلند کرتے ہیں، ہم تو تمہیں اتنا برتر سمجھتے ہیں، ہم نے تو تمہیں یہاں پہ رکھ چھوڑا ہے، تم کہاں مایوسیوں میں، کہاں کفر میں، کہاں تم الجھ رہے ہو، کاہے کے لیے الجھ رہے ہو؟ تم دیکھو تو اپنے مرتبے کو تو پہچانو، کتنا بلند مرتبہ ہم نے تمہیں رکھا ہے۔ ہم تمہیں بھیک دیتے نہیں ہیں، عطا کرتے ہیں، عطا، شفاعت عطا کا نتیجہ ہے، بھیک کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بھیک نہیں ہے، یہ عطا ہے۔ حق پہنچتا تھا تمہیں حق پہنچتا تھا، تم نے ساری زندگی تو گزاری نا حسن عمل میں، تو تمہیں حق پہنچتا تھا، تمہیں حق اور ہم تمہیں تمہارا حق ہی تو دے رہے ہیں، بس دعوے کی ضرورت ہے دلیل کے ساتھ، دعوے کی ضرورت ہے دلیل کے ساتھ۔ تم دعویٰ دائر کرو، دلیل پیش کر دو۔ دعویٰ کیا ہے؟ محبت ہے نا، کس کی؟ محمد کی، آل محمد کی۔ دلیل کیا ہے؟ چند آہیں، چند آنسو، کچھ نیاز، اور کیا؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دلیل میں آنسو دیتے ہو، بس کافی ہے، یہی تو چاہیے۔ ہم عزت دار سمجھتے ہیں اپنی بارگاہ میں تمہیں، تم صاحب عزت ہو، معزز ہو، اس لیے کہ یقینی دعوے کے نتیجے میں حتمی دلیل کے ساتھ آ رہے ہو۔ یہ تمہاری کیفیت ہے، تمہاری منزلت ہے، یہ تم نہیں جانتے، تو اب مایوس نہ ہونا، اور دیکھو وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور مسلسل ذکر کرتے رہنا اللہ کا، مسلسل اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے؟ یا ہو، یا من ہو، اللہ ہو، کیا تذکرہ کروں، کیسے تذکرہ کروں؟ بھائی اللہ کا تذکرہ کرنا ایسے ہی ہے نا، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم کو دعویٰ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے،
تو دیکھو اللہ کے سے محبت کے نتیجے میں تمہیں ایک کام کرنا ہے، میری اتباع، کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور کیفیت نہیں ہے. یعنی دلیل یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر دلیل میں اتباع چاہیے محمد کی، پیروی چاہیے محمد کی، اطاعت چاہیے محمد کی. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم اتباع نہیں کرتے، ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم پیروی نہیں کرتے، ہم براہ راست ہو جاتے ہیں. براہ راست کا تصور نہیں ہے. اگر براہ راست کا کوئی کلچر ہوتا نا تو یہ قرآن آپ کو اس کلچر سے واقف کراتا، آپ کو اس تہذیب سے آگاہ کراتا. لیکن یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا اسباب و علل کی دنیا ہے، کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، یہ وسیلوں کی دنیا ہے، یہ ذریعوں کی دنیا ہے، یہ واسطوں کی دنیا ہے. اس دنیا میں ہمارا آنا بذریعہ ہوا، اس دنیا میں ہمارا آنا بوسیلہ ہوا، اس دنیا میں ہمارا آنا بواسطہ ہوا. براہ راست کچھ نہیں ہوا، براہ راست کچھ نہیں ہوا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم کو دعویٰ ہے اور دعوی محبت الہی ہے تو یہ دعوی محبت الہی کبھی اپنے مراد کو نہیں پہنچے گا اگر تم میری اتباع نہیں کرتے. یہ اختیار دیا سرکار رسالت مآب کو. تو وذکر اللہ کثیرا، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے رہو تو یقیناً اس ذکر کی کثرت میں محبت ہے نا، لیکن وہ محبت میدان عمل میں حسن عمل چاہتی ہے کہ ہاں اتباع کی منزل بھی تو ہو، اتباع کی منزل بھی تو. اور اتباع کس کی؟ اسی کے پیغامبر کی، اسی کے فرستادہ کی، اسی کے پیغام کے لانے والے کی اتباع. تم یہاں اتباع کر لو وہاں تک تمہارا عمل پہنچ جائے گا. اس کی اتباع کرنا ہے وہاں تک عمل چلا جائے گا، ذریعہ واسطہ. یہی طریقے کو باقی رکھا سرکار رسالت مآب نے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہے وہ کلچر، یہ ہے وہ تہذیب، یہ ہے وہ تمدن جو سرکار رسالت مآب نے آپ کی خدمت میں پیش. اور یہ کہا دیکھو جب ایک سلیقہ ہم بتا رہے ہیں اللہ سے محبت میری اتباع، اور اگر کوئی اب دعویٰ میری محبت کا کرے تو کیا ہو؟ تو براہ راست مشتق، براہ راست مشتق نہیں. اس کے لیے چھوٹی سی حدیث رکھ دی، حسین منی و انا من الحسین. دیکھو یاد رکھو، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا ظاہر ہے کہ وہ مجھی سے ہوگا. منیت کی منزل پر کتنی پیروی کی ہوگی حسین. یعنی 11 ہجری میں سرکار رسالت مآب گزر رہے ہیں، میری بات کو غور سے سن لیجئے. 11 ہجری اور 7 برس کا سن ہے حسین ابن علی کا. اور اگر یہ حدیث سن کے لیے موجود ہے حسین منی وانا من الحسین، منیت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اتباع کمال پر نہ ہو. 7 برس کے بچے نے کس کمال کی اتباع کی ہوگی؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ محبت کچھ اور ہے، ہمارے پاس اس لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، منیت کی منزل کچھ اور ہے. منیت انتہا اتباع کا نام ہے، انتہا اتباع. یعنی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، عام انسان پہنچ بھی نہیں سکتا، یہ وہ منزل ہے. اگر حسین منی و انا من الحسین کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ لفظ منیت قرآن سے سمجھ لیجئے کہ قرآن نے فقط کہا ہے کہ اتباع جب انتہا پر ہوتی ہے تو منیت، تو نزدیکی، تو قربت، تو اندیت، تو پاس ایسے نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو پسند کرتے تھے ان میں ایک بچہ اور پسند کیا جس کا نام حسین تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس فکر کو درست کر لیجئے. یہ مغالطہ ہے، یہ مغالطہ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ مورخ نے مغالطہ کریٹ کیا ہے کہ بچے پسند تھے، بہت بچوں کو عزیز رکھتے تھے، راستے میں رک جاتے تھے، گود میں بچوں کو لے لیا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا. مجھے اختلاف نہیں ہے اس امر سے، مجھے اختلاف نہیں ہے، میں نے اختلاف نہیں کیا ہے.
یقیناً شفقت فرماتے تھے، لفظ کو ذرا سا سن لیجئے، یقیناً شفقت فرماتے تھے، مگر منیت کی منزل پہ کوئی اور نام نہیں آیا. کوئی اور نام تاریخ کا کیسا ہی مورخ کیوں نہ ہو، کسی عقیدے کا، کسی مسلک کا، یہ نام کو ریپلیس نہیں کر سکا. حسین کے نام کو بدل نہیں سکا، کوئی اور نام نہیں رکھ سکا. کمال یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، اتنی اتباع کی ہے 7 برس کی عمر میں کہ منیت کی منزل پر فائز ہو گئے. اور جب دیکھتا ہوں مڑ کے تاریخ کو تو وہاں کیفیت یہ ہے کہ سجدے میں ہیں تو پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں تو دوش پہ سوار ہیں. تو یہ اتباع کس کمال کی ہو رہی ہے؟ عمل میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ نے سجدے کو طول دیا، تو کہا ناگوار تھا مجھے کہ میں سجدے سے سر کو بلند کر لیتا جب تک کہ حسین میری پشت پہ. میرے لیے ناگوار تھا یہ امر، میرے لیے یہ امر تکلیف دہ تھا. میں ناراحت نہیں کرنا چاہتا تھا حسین ابن علی کو، میں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا حسین ابن علی کو. میں نے چاہا کہ جب تک بچہ پشت پہ بیٹھا رہے کہ میں نے چاہا، اور دنیا کی فکر کو درست کر دیا. اور اس میں اتنا کہا کہ دیکھو یقیناً یہ منیت کی منزل ہے، مگر عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. جاتے جاتے ابھی آپ نے 28 صفر کا دن گزارا ہے، آپ نے تذکرہ سنا ہو، یقیناً سنا ہوگا. یہی حسین منی وانا من الحسین جس کے لیے کہا، جاتے جاتے بلا لیا. ایک مرتبہ سینے پہ سر رکھ دیا حسین ابن علی نے آ کر، اور بے اختیار کا مالی و یزید کانی براس الحسین اہدا الی یزید. ہائے حسین، میں دیکھ رہا ہوں تیرا سر یزید کے دربار میں تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے، ہدیتاً پیش کیا جا رہا ہے. یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. 50 برس پہلے اس پوری موومنٹ کو دیکھا ہے ایک جملے میں سرکار رسالت مآب نے، پوری موومنٹ کو دیکھا ہے سرکار رسالت مآب نے کہ تیرے سر کو حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید کے دربار میں تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے. یہ سرکار رسالت مآب نے دیکھا، یقیناً صحیح دیکھا، برحق دیکھا، درست دیکھا. اور وہاں جب سر پیش ہوا تو کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی تشت طلا میں جو سر رکھا ہوا تھا، اب جو سر پوش ہٹا، 700 کرسی نشین ایک مرتبہ تعظیماً کھڑے ہو گئے. یہ دربار ہے. گفتگو میں ختم کر رہا ہوں پھر ایک مرتبہ اس التماس کے ساتھ کہ وقت کی پابندی فرمائیے اور اس مجلس میں اول وقت سے شامل ہونے کی کوشش کیجیے، جس تعداد میں بھی شامل ہو. مجھے اس کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ محدود معین مگر مفید تعداد، یہ میرا مطمع نظر رکھتا ہے. وہ سر کہ جب تشت طلا میں پیش کیا ہے اور سرپوش ہٹا ہے تو کسی بھی مقتل کو اٹھا کے دیکھیے تعظیماً 700 افراد اپنے مقام سے کھڑے. یہ اس سر کی عظمت ہے. کیسے نہ ہوتی، کیسے نہ ہوتی، کیسے نہ ہوتی. اس سر کو ظاہر ہے کہ سینے کی زینت بنایا تھا جاتے جاتے سرکار رسالت مآب نے. تو عالم کیا تھا اس سر کا؟ ہاں اب دیکھنے والے تو سبھی دیکھ رہے تھے، مگر 3 برس کی ایک بچی تھی سکینہ. میں اس ذکر سے آج اپنے تذکرے کا آغاز کروں گا. 3 برس کی بچی ہے، مگر 3 برس کی بچی کو باپ کا سر اس طرح نصیب نہیں ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کے لے لیا ہو. چاہتی بھی تھی تو کہنے والے نے کہا کہ بہت چاہتی ہو نا اپنے بابا کو، محبت کرتی ہو، بہت محبت کرتی. کہا ہاں یزید بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو کہا پھر اپنے بابا کے سر کو طلب کر لو، آ کے نہیں لو، طلب کر لو، بلا اپنے پاس بلا. دوسری منزل تعظیماً یہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ کہ ایک مرتبہ جب جلا ہوا دامن دکھایا ہے میری شہزادی سکینہ، تو مقاتل میں لکھا ہے کہ تشت طلا سے سر بلند ہوا، ایک مرتبہ ہوا کے دوش پہ چلتے ہوئے آغوش سکینہ میں آیا، مگر تشت طلا سے سر بلند ہوا، پھر تعظیماً لوگ کھڑے ہو گئے.
اور اصحاب موجود ہیں, سفراء موجود ہیں, وزراء موجود ہیں, عمراء موجود ہیں, یعنی سفیر روم موجود ہیں. وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار رسالت مآب کو حسین ابن علی کے ماتھے کے بوسے لیتا ہوا دیکھا. وہ موجود ہیں, وہ موجود ہیں. ہونٹوں کے بوسے لیتے تھے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا کہ لبہائے اقدس کے بوسے لیا کرتے تھے. تعظیماً کھڑے ہو گئے. وہ بچی باپ کا سر آغوش میں آیا, نہیں معلوم کیا کچھ کہا, مگر ایک منزل اور رہ گئی اس بچی کی زندگی میں کہ جب زندان میں پہنچی اور اب بابا کا سر نہیں ملا, تو وہاں کیفیت یہ کہ رات ایسی رات آئی جس میں ایک مرتبہ چلا کے رونے لگی. زندان کا ماحول تاریک ماحول تھا. ایک مرتبہ ام رباب نے کلیجے سے لگایا, کیا بات ہے بیٹے, کیا بات ہے, کہا اماں بابا آئے تھے کہتے تھے بہت تم نے زحمتیں اٹھا لی سکینہ, اب آ جاؤ, اب میرے پاس آ جاؤ, مجھے بابا کے پاس جانا ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی, آوازیں بلند ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ قاب غفلت سے یزید جاگا اور کہنے لگا یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو حاجب نے کہا تجھے معلوم ہے نا وہ 3 برس کی بچی جس نے باپ کے سر کو بلا لیا تھا, آج وہ پکار رہی ہے, آج وہ چیخ رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے میرے بابا سے ملا دو. ایک مرتبہ اس نے کہا خزانے کا دروازہ کھولو, حسین کے سر کو لے کر جاؤ, دروازوں کو بند کرو اور اب میرے آرام میں خلل پیدا نہ ہو. حسین ابن علی کا سر چلا. مقاتل میں لکھا ہے تاریک راہوں میں ایک مرتبہ نور کی کرنوں کو بکھیرتے ہوئے حسین کا سر چلا. اب جب زندان کے نزدیک سر آیا تو مسکرا کے ماں کی طرف سکینہ نے دیکھا اور کہا اماں میں نہ کہتی تھی کہ بابا آئے ہیں. قفل کھلا زندان کا, ایک مرتبہ سر آیا, کلیجے سے لگایا, رخسار کو باپ کے رخسار پہ رکھ کے ایک مرتبہ یہ کہا بابا کس نے مجھے اس چھوٹی سی عمر میں یتیم کر دیا, بابا کس نے مجھے اس چھوٹی سی عمر میں آپ سے علیحدہ کر دیا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ خاموش ہوئی. ماں نے شانہ جھنجھوڑا, پھوپھی نے شانہ جھنجھوڑا, اٹھو سکینہ اٹھو, اس طرح سے نہیں سوتے, اٹھو. مگر وہاں سکینہ ہو تو اٹھے. ہائے میرا مظلوم امام, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے بس اتنا کہا آ جاؤ بابا, سکینہ کو دفن. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر, جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد. تعجیل فرما, ضرور حجت فرما.